خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ابتدا میں انسان کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، انسان کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، اور ارشاد فرما دیا ہے، انسان کو متوجہ کر دیا ہے کہ اے انسان، یہ بات تیرے نالج میں ہونی چاہیے کہ یہ جو میری کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو اب ایں بارگاہ رب العزت میں چلتے ہیں اور خداوند تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو صاحب ہدایت ہیں، صاحب تقوی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر بلیو رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ راہ خدا میں سپینڈ کرتے ہیں۔ اب خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں صاحب تقوی لوگوں کی نشاندہی کر دی ہے، اور انسان کو بتا دیا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے اندر یہ صفت، اگر تیرے اندر یہ خوبی ہوگی تو پھر قرآن تیرے لیے ہدایت بن سکتا ہے، پھر تو قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ خوبی نہیں ہوگی تو پھر تو قرآن سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے لیکن ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو دو باتوں کی طرف متوجہ کروانا ہے جو بہت ہی اہم ہیں، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس ہنر ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس باغات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اب خدا فرما رہا ہے کہ جو صاحب تقوی لوگ ہوتے ہیں وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میری خوشنودی کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ جو کچھ میں نے انہیں دیا ہے وہ میرے دی ہوئی طاقت، میرے دیے ہوئے رزق کے بدلے میں وہ پیسے نہیں لیتے، وہ معاوضہ نہیں لیتے، وہ تجارت نہیں کرتے، بلکہ میں نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ میری خوشنودی کے لیے میرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، میری مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، میری مخلوق کی ہدایت کے لیے خرچ کرتے ہیں، میری مخلوق کی رہنمائی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بات انسان کے علم میں ہونی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ ہم فقط رزق کو، مال کو رزق خدا سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ رزق ہے، اور اس کو ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے تو پھر قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت بنے گا، پھر قرآن ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا، ورنہ نہیں۔